بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے ایسے سعید آباد آپ سے مخاطب۔ کل باوجہ مصروفیت ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تھا۔ ایک تو مصروفیت کی وجہ تھی، دوسرا یہ کہ جو پچھلے 2-3 دن سے آپ سے انڈیکس ڈسکس ہو رہا تھا کہ مارکیٹ کی جو سپورٹ جا کر بنتی ہے وہ اب 1,16,000 پر بنتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے حساب سے کوئی سپورٹ ایسی بنتی نہیں ہے کہ جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہوئے ٹریڈ کر سکیں۔ ساتھ میں جو ایران اسرائیل کی جنگ کا حوالہ تھا وہ اپنی جگہ چل ہی رہا تھا کہ امریکہ کی براہ راست اس میں انٹری ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی تھی۔ تو درمیان میں کوئی سپورٹ ایسی نہیں بن رہی تھی کہ جو ہم آپ سے ڈسکس کرتے۔ 1,16 کا ذکر چونکہ مسلسل 3 دن سے ہو رہا تھا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پھر ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی۔ اب اگر 23 جون کی آپ ٹریڈنگ پر ایک نظر ڈالیں تو مارکیٹ کی اوپننگ 1,751 پوائنٹ مائنس ہوتی ہے، یعنی 1,18,272 پر، اور اس کے بعد مارکیٹ وہاں سے بڑھ کر تقریباً 500 پوائنٹ اوپر ٹریڈ ضرور کراتی ہے، 1,18,798 کا ہائی بناتی ہے، لیکن پھر وہاں سے جو مارکیٹ گرنا شروع کرتی ہے تو گرتے گرتے ہمارے کوٹ کردہ سپورٹ لیول 1,16,000 کے بالکل قریب ٹریڈ کراتی ہے، 1,15,887 کا لو بناتی ہے، اور وہاں سے پھر مارکیٹ باؤنس کر کے تقریباً 1,000 پوائنٹ اوپر ٹریڈ کراتی ہے، لیکن جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد 1,16,167 پر آتی ہے۔ اچھا، اس وار کی وجہ سے جیسا کہ انڈیکس اسٹرانگ بن نہیں رہا تھا، اس وجہ سے ڈے ٹریڈ کے لیے کوئی اسکرپٹ بھی کوڈ نہیں کیے تھے ہم نے، اور یہ ضرور رہا کہ جو انڈیکس ہم نے کوڈ کیا تھا 1,16,000، ایک دفعہ مارکیٹ نے وہاں آ کر باؤنس کیا، اس سپورٹ کو مارکیٹ نے آنر کیا۔ اب بات کرتے ہیں 24 جون کی فورکاسٹ سے متعلق، لیکن اس سے پہلے آج کی بات۔ حالیہ جنگ میں مسلم دنیا کے زیادہ تر حکمراں کھڑے تو ایران کے ساتھ ہیں پر بیٹھے امریکہ کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 24 جون کی فورکاسٹ سے متعلق۔ دیکھیں، 24 جون کی فورکاسٹ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جاتے ہیں تو جب ایران اور اسرائیل کی وار سے پہلے مارکیٹ ہماری بہتر ٹریڈ کر رہی تھی، مضبوط تھی، کوئی تھریٹ نہیں تھا مارکیٹ کو، مارکیٹ کے فنڈامنٹلز ہر حوالے سے مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں جان تھی، اور مارکیٹ آہستہ آہستہ مضبوطی سے قدم جماتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہی تھی کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ایران اسرائیل والا۔ اچھا، اس انسیڈنٹ کے بعد بھی جو مارکیٹ کی اوپننگ ہوتی ہے اور مارکیٹ نیچے آتی ہے، وہ 2,500 پوائنٹ نیچے آتی ہے۔ اتنے ہیوی انڈیکس سے جتنا مارکیٹ نیچے آئی تھی وہ ایک نارمل تھا، یعنی اتنا پریشر تو مارکیٹ نے لینا ہی لینا تھا۔ تو اس کے بعد جس طرح مارکیٹ پھر سسٹین کرتی رہی، اور خاص طور پر جو ہمارا سپورٹ لیول ڈیزائن ہوا تھا جو آپ سے ذکر رہا 1,21,000 1,20,800، کوئی 3 دن مارکیٹ نے اس کو سیکیور رکھا، اس سپورٹ کو بریک نہیں کرتی تھی، اور جو ریزسٹنس لیول آپ کو ڈیزائن کر کے دیا تھا مارکیٹ اس کے اوپر جاتی نہیں تھی۔ بار بار مارکیٹ ان بیٹوین آپ کو ٹریڈ کرنے کے موقع فراہم کرتی رہی، تو یہ چیز بھی ظاہر کر رہی تھی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جب مارکیٹ نیچے آ رہی تھی تو مارکیٹ میں سچ والیوم نہیں آتا تھا۔ اس حوالے سے بڑی تفصیل سے ہم نے نیکسٹ ڈے ویڈیو میں ساری چیزیں ڈسکس کی، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جو دوران ٹریڈنگ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ہم وائس بھیجتے ہیں وہ اپلوڈ کی تاکہ آپ بات سمجھ سکیں پوری طرح۔ اور پھر اس کے بعد کی 3 دن کی مارکیٹ نے ثابت کیا کہ اسی طرح تھا، مارکیٹ مضبوط ہاتھوں میں تھی، مارکیٹ اس مخصوص سپورٹ لیول سے جو ہم نے ڈیزائن کر کے آپ کو دیا تھا نیچے نہیں جا رہی تھی، اور ان بیٹوین جو ہمارا سپورٹ لیول تھا، جو ہمارا ریزسٹنس لیول تھا، بار بار ٹریڈ کر کے آپ کو مواقع فراہم کر رہی تھی ٹریڈ کرنے کے، یا کوئی ایگزٹ ہونا چاہتا تھا اس کو بھی مارکیٹ موقع فراہم کر رہی تھی، کیونکہ یہ جنگ مسلسل بڑھ رہی تھی، یہ تھمنے کا نام لے نہیں رہی تھی۔ لیکن جب اس انڈیکس کو مارکیٹ نے بریک کیا 1,21,000 1,20,800 کو، تو اس کے بعد سے ہم تھوڑا بیک فٹ پہ گئے۔ ہم نے کہا کہ اب قریب میں کوئی سپورٹ نہیں بنتی، جو سپورٹ بنتی ہے وہ جا کر 1,16,000 پر بنتی ہے۔ پچھلے 3 دن سے پھر اسی سپورٹ کا آپ سے ذکر ہو رہا ہے۔ ساتھ میں وار سچویشن تو ظاہر ہے ذہن میں ہم نے رکھنی تھی، اس کے حوالے سے بھی آپ سے روزانہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے ٹریڈ کریں۔ اچھا، اب امریکہ کی انٹری براہ راست اسرائیل کو بچانے کے لیے ہو چکی ہے، کیونکہ جس انداز میں ایران اسرائیل کی وار چل رہی تھی،
اسرائیل مسلسل شکست کھا رہا تھا اور لگتا تھا کہ یہ جو اس کا بت بنا ہوا تھا کہ وہ تو ناقابل تصویر ہے، وہ دنیا بھر کے سامنے یعنی اس کو کہہ لیں کہ اس کا بت وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، بلکہ ٹوٹتا ہوا نظر کیا آ رہا تھا، کسی حد تک تو یہ ٹوٹ ہی چکا تھا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس میں طاقت کتنی تھی، کتنا اس نے شور مچایا ہوا تھا۔ جب امریکہ نے یہ دیکھ لیا کہ اب یہاں جا کر اس کو بچانے کے لیے اگر میدان میں نہیں آئے گا تو پھر بالکل ہی یہ ملیا میٹ ہو جائے گا، اس وجہ سے امریکہ کی اب براہ راست انٹری ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کتنی شدت اختیار کرتی ہے اور ایران اس کا کیا جواب دیتا ہے، پھر اس کے اگینسٹ میں امریکہ اس حوالے سے کیا جواب دیتا ہے، اور یہ چیز مزید آگے جائے گی یا یہاں جا کے رک جائے گی اور سفارتی جو ممالک کوششیں کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی، نہیں معلوم کہ یہ چیز کس انداز میں ہوگی۔ یہ آپ اپنے طور پر جو آپ کا ذہن بول رہا ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تصور کریں گے اور اس بنا پر آپ ٹریڈ کریں گے تو بہتر رہے گا۔ اس میں ظاہر ہے کوئی ورڈنگ ہم دے نہیں سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ مارکیٹ، جیسا کہ شروع میں حوالہ دیا آپ کو کہ مارکیٹ مضبوط ہاتھوں میں، مارکیٹ کو سچ کوئی ایسا تھریڈ نہیں ہے جو اس وار سے ہٹ کر کوئی چیز ہو، تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی اسی طرح اپلائی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب تک کوئی سپورٹ لیول اسٹرانگ نہیں بنا پاتے اس وقت تک ہم پھر تھوڑا سا کیئرفل رہتے ہیں، لیکن جب کوئی سپورٹ لیول ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں اس سپورٹ لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے سیف ٹریڈ کرتے رہیں جب تک وہ سیکیور ہے۔ تو 1,16,000 کا ذکر مسلسل آپ سے 2-3 دن سے ہو رہا ہے، اور اب جب مارکیٹ اس انڈیکس پر آتی ہے تو ان تمام وار سچویشن کے باوجود بھی مارکیٹ اس کو آنر کرتی ہے اور یہاں آ کر پھر مارکیٹ ایک باؤنس لیتی ہے۔ تو اٹس مین کہ یہ ہمارا جو لیول تھا یہ مضبوط لیول ہے، ہم اسی لیول کو کنسیڈر کرتے ہوئے مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک 1,16,000 سیکیور ہے اس وقت تک ہم مارکیٹ سے باؤنس کرنے کی امید رکھتے ہوئے ٹریڈ کرتے رہیں گے۔ خدا نخواستہ 1,16,000 مارکیٹ بریک کرتی بھی ہے تو احتیاط ضرور کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایز پر کلوزنگ بیسس بھی 1,16,000 ایک اہم انڈیکس ہے۔ نیچے کے لیول سے بھی مارکیٹ باؤنس کر کے دوبارہ اس کے اوپر ٹریڈ کراتے ہوئے کلوزنگ اس کے اوپر دے سکتی ہے۔ پن پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ 1,16,000 دوران ٹریڈنگ بھی اہم ہے، دوسری چیز 1,16,000 ایز پر کلوزنگ بیسس بھی اہم ہے۔ اگر مارکیٹ دوران ٹریڈنگ بھی اس کو نہیں توڑ رہی تو ہم مارکیٹ سے باؤنس کرنے کی امید رکھتے ہوئے چھوٹا موٹا ٹریڈ کرتے رہیں گے، لیکن اوپر کے لیول پر نفع لازمی بک کرتے رہیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ خدا نخواستہ 1,16,000 کو بریک کر کے نیچے ٹریڈ کراتی ہے تو بھی نیچے کے لیول پر ایز پر کلوزنگ ہار کی بنیاد پر آپ مارکیٹ میں چاہیں تو پھر رسک فیکٹر اور اپنی طاقت دیکھتے ہوئے انٹری لے سکتے ہیں۔ جب تک مارکیٹ 1,16,000 کے نیچے کی کلوزنگ دے کر نہیں جائے گی اس وقت تک مارکیٹ سے ہم باؤنس کرنے کی بہتری کی امید برقرار رکھتے ہوئے ٹریڈ کرتے رہیں گے۔ اس جنگ کی سچویشن کو اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر لیجئے گا، اس کو پھر اپلائی کر لیجئے گا۔ ظاہر ہے اس والے سے ہم ورڈنگ کوئی دے نہیں سکتے۔ انڈیکس کی مد میں یہ ضرور آپ سے ذکر کر دیا۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں اگر مارکیٹ اس انڈیکس کو سیکیور رکھ کے ٹریڈ کرنے کا موقع فراہم کرتی رہتی ہے تو ہم چھوٹا موٹا ٹریڈ کرتے ہوئے پھر مارکیٹ میں نفع بک کرتے رہیں گے جہاں ہمیں بہتر نفع ملتا رہے گا، تاکہ مارکیٹ دوبارہ ڈپ لیتی ہے تو پھر اسی انڈیکس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم واپس بائی بیک کر سکیں۔ لیٹس سی اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز ڈیزائن ہو جائے گی تو دوران ٹریڈنگ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس ہو جائے گی۔ آپ لوگ ہمارا گروپ جوائن کرنے کے لیے 0345600112 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ کہ خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے، الہی آمین۔ اللہ حافظ۔